بولو بھائی ہمارے بولو بھائی کیا کہہ ظاہر رہے ہے ہیں. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو زنا کرے گا چوری کرے گا بغیر سزا کھائے جنت میں جائے گا. مطلب یہ ہے کہ سزا کھانے کے بعد جنت میں جائے گا. دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے. لیکن یہ گننے بنے ہوئے ان کو پتا ہے کہ زنا پر وعیدیں ہیں جہنم کی آگ کی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو یہ جرائم کرے گا یلقا اساما، وہ بہت بڑے جرم سے ملے گا. اچھا جی، تو یہ میں نے ایک حدیث شیئر کی تھی جس میں نے یہ بتایا تھا کہ قرآن حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اب انہوں نے بھی دیکھا ڈنڈی ماری ہے. انہوں نے کہا دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، قرآن سے نہیں پتہ چلتا. قرآن اب مسلمان کیا کہتے ہیں؟ جہاں پہ قرآن اوپر ہے یا حدیث نیچے ہے، جو حدیث قرآن سے ڈائریکٹ مشابہت نہیں رکھتی اس کی چھٹی ہے. تو میں نے ایک حدیث شیئر کی تھی جس میں اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک صحابی نے رسول اللہ سے آ کے پوچھا، رسول اللہ کیا ہر مسلمان جنت میں جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں جائے گا، اور چاہے اس نے زنا کیا ہاں تب بھی جائے گا، چوری کی تب بھی جائے گا، ہاں ہر جائے گا، ضرور جنت میں جائے گا. اچھا، تو اس کا یہ جواب دے رہے تھے صاحب، اور یہ فرما رہے تھے کہ نہیں ظاہر ہے جائے گا، لیکن اپنے عذاب کاٹنے کے بعد قرآن میں یہ کہیں پہ نہیں لکھا قرآن میں کہ پہلے کاٹے گا. تو کچھ حدیثیں اور حوالے ہیں میرے سامنے، اور آپ اس میں کہیں پہ یہ بتا دیں کہ یہاں پہ یہ لکھا ہے قرآن میں. حدیث میں ہو سکتا ہے کہیں پہ ہوگی جو کہ پھر ظاہر بات ہے تضاد کے زمرے میں آئے گی، لیکن قرآن میں کہیں پہ لکھا ہے کہ پہلے آپ جرم کی سزا بھیٹیں گے اور پھر جائیں گے. میں اپنا مدعا جو ہے نا واپس لے لوں گا مفتی صاحب، میں اس پہ اپنی معافی والی ویڈیو بناؤں گا کہ غلطی ہوگی میرے سے، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا جی، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلا پائیں گے. یعنی جن کے اچھے اعمال کے جو پلڑے ہیں وہ بھاری ہوں گے وہی فائدے میں ہوں گے. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے دوزخ میں جانے کے بعد جنت میں جانا تو کیا وہ فائدے والی بات ہوگی؟ فائدے والی بات تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، آئی اگری کہ انٹرپریٹیشن کے ایشو میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن آگ میں جھلسنا 1 سال 2 سال لاکھ سال اور پھر جنت میں جانا، یہ فائدے کی بات نہیں ہے. یہ ایسے ہیں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ 2 گاڑیاں، یہ گاڑی خریدو گے تو تم نقصان میں ہو، وہ گاڑی خریدو گے تو تم فائدے میں ہو. یہ میں نے آپ کو کہا، یہ آپشن دیا آپ کو. آپ وہ خریدتے ہیں گاڑی، آپ کہتے ہیں یار نقصان والی گاڑی کیوں؟ اس کا انجن خراب ہے، اس کے ریڈیٹر سے پانی لیک کرتا ہے، اس کی ہر چیز خراب ہے، پہیے پھس ہیں. دوسرا جس کا میں نے آپ کو کہا یہ گاڑی خریدو گے اس میں فائدے میں، تو آپ یہ کہو گے نا اچھا یار چلو میں یہ گاڑی خریدتا ہوں. آپ نے گاڑی خریدی ہے، آپ کہہ رہے یار حارث اس کا تو ٹرانسمیشن خراب ہے، اس کے تو انجن کا آئل لیک کرتا ہے. میں آگے سے کہوں نہیں اس کی تو ہر چیز ہی خراب تھی. آپ یہ اس کو بدیانتی نہیں سمجھو گے؟ کیا میرا فرض نہیں بنتا تھا آپ کو یہ کہنا کہ ہاں یہ اس سے تو بہتر ہے لیکن اس کی بھی برائیاں ہیں؟ تو اللہ میاں یہاں پہ آپ کو قرآن کی آیت بتا رہے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ گے جس کے اعمال بھاری اچھے ہوں گے. تو کیا اللہ میاں کا یہ فرض نہیں بنتا؟ ہاں، لیکن اپنی سزا کاٹنے کے بعد. جیسے مجھے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی اس کا انجن اور ٹرانسمیشن میں مسئلہ ہے، اور انجن آئل میں اور ٹرانسمیشن میں مسئلہ ہے، پھر بعد میں ٹھیک چلتی ہے اس کے بعد گاڑی، لیکن یہ مسئلہ نہیں. یہ نہیں اللہ میں نے کہا. اور قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ پہلے برے کاموں کے جنت سزا میں جاؤ گے پھر جنت میں جاؤ گے. تو یہ سورہ اعراف کی 8ویں آیت ہے. اچھا جی، باقی جگہوں پہ کیا ہمیں اندیشہ ملتا ہے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں تضادات بھرے پڑے ہیں. یہ واقعہ میں حدیث صحیح بتا چکا ہوں، ترمذی کی 2639ویں حدیث ہے، جس میں ایک بندہ آیا رسول اللہ کو کہتا کہ اس نے اس کے سامنے 99 کتابیں کھولی گئیں اس کی برے اعمال کی، اس کے پاس کوئی اچھا عمل کا نہیں تھا. تو وہ آگے سے اللہ میں اسے کہتے ہیں بتاؤ کیا تم نے کوئی تو اچھا کام کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے ایک ہی اچھا کام کیا، میں نے کلمہ پڑھا اور رسول اللہ کو آخری نبی مانا. تو اس کے 99 کتابچے جو ہیں پلڑے کے ایک حصے میں ڈالے جائیں گے جیسا کہ یہ کہہ رہی ہے قرآن کی آیت، اور دوسرا ایک جو ہے وہ ایک میں ڈالا جائے گا. تو جو جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہ نیچے آ جائے گا. اور آگے سے حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ nothing can be heavier than اللہ، یعنی اللہ کے نام سے اور کوئی بھاری نہیں ہو سکتا چاہے جتنے مرضی گناہ تم نے کیے ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ پلڑا بھاری کہاں لکھا ہے کہ آپ پہلے جہنم میں جاؤ گے، پہلے آپ
برے کاموں کے اعمال دو گے. نہیں, یہ ڈرامے بازی ہے. مفتی صاحب اس کا جواب تفصیل سے ریکارڈ کرانا, میں معافی مانگنے کے لیے آپ کا نام لے کے معافی مانگوں گا, ہاتھ جوڑوں گا آپ کے سامنے, ثابت کیجئے گا. اچھا جی, ایک صحیح بخاری کی 1237ویں حدیث کیا کہتی ہے؟ Someone came to me from my Lord and gave me the news of good tidings. If any of my followers dies worshipping none in any along with Allah, he will enter paradise. I ask even if he, یہ وہ حدیث ہے جو میں نے آپ رکھی تھی ان کے سامنے, جو جس کے اوپر موصوف مفتی طارق مسعود صاحب اپنا جواب ریکارڈ کرا رہے تھے کہ اگر اس نے اللیگل سیکشل انٹرکورس یعنی اس نے زنا بھی کیا ہے تب بھی جائے گا جنت, اگر چوری کی ہے تب بھی جنت جائے گا, ہر صورت میں جنت جائے گا. تو اس کا وہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ جنت پہلے سزا کاٹنے کے بعد جائے گا, جو کہ میں نے آپ کو دکھایا ایسا کہیں پہ نہیں لکھا قرآن میں. اچھا جی, اور کیا لکھا ہے اب یہ دیکھیں. انڈیڈ دا پینلٹی, یہ سورہ مائدہ کی 33ویں آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کے خلاف, اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ پھیلاتے ہیں یا جنگ کرتے ہیں یا فتنہ پھیلاتے ہیں, اس کی سزا یہ ہے کہ کروسیفکشن کرو, یعنی اس کو سولی پہ چڑھاؤ, اس کے ہاتھ پیر کاٹو دوسری جانب سے, اور ملک بدر کر دو. لیکن آگے کا لکھا ہوا اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے, لیکن اگر تم ان کو پکڑنے سے پہلے اگر وہ معافی مانگ لیں, یعنی آپ نے مجھے پکڑا نہیں ہے, پکڑنے سے پہلے معافی مانگ لیں تو اللہ میاں بے شک بڑا معاف کرنے والا, بڑا صحیح طریقے سے معاف کرنے والا. اب یہ بات چیک کریں کہ مسلمان بڑے زور سے کہتے ہیں, اس میں تضادات ہیں, یہ کھلے تضادات, کہ میں فرض کریں میں اگر ابھی معافی مانگ لوں تو پھر تو آپ میرے پہ سزا نہیں ڈال سکتے, لیکن اگر مجھے کسی نے آگے پکڑ لیا اور تب میں کہوں یار چھوڑ دے یار غلطی ہو گئی تب نہ, تب میرے ہاتھ پیر کاٹو آپ, یہ قرآن کہہ رہا. لیکن یہ بڑے مشہور واقعہ ہے جو یہ سنن نبی داؤد کا واقعہ جہاد کے بارے میں ہے, کہ ایک دفعہ ایک بندہ تھا جس کو جنگ میں پکڑا رسول اللہ نے, ایک صحابی نے, we found a man when we attacked him, he uttered, جیسے ہی ہم نے اس کو پکڑا اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن ہم نے اس کو مار دیا. یعنی ایسے ہے آپ نے حارث سلطان کو پکڑ لیا, حارث سلطان نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں حارث تھاڑ قتل ہو گیا, تو اس نے صحابی نے قتل کر دیا. وہ آ کے اس نے اللہ میاں کو, رسول اللہ کو یہ واقعہ بتایا کہ who will save you. رسول اللہ نے آگے سے کہا کہ اب تجھے کون بچائے گا آخرت والے دن. اس نے کہا رسول اللہ, اس نے کلمہ اس لیے پڑھا کیونکہ وہ ڈر گیا تھا, ہم اس پہ غالب آ گئے تھے, اس لیے ڈر گیا تھا. تو رسول اللہ نے آگے سے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, سنن نبی داؤد کی 2643ویں حدیث ہے. تو یہاں پہ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ پکڑنے سے پہلے اگر اسے مار دو تو اس کی معافی قبول نہیں ہے, لیکن اس کے بعد معافی قبول ہے. یہ کیا چکر ہے؟ اس کو کہتے ہیں تضادات. اچھا جی آگے چلیں. یہ کیا سزا ہے جی؟ ایز فور میل اینڈ فیمیل thieves cut off their hands for what they have done, a deterrent from Allah and Allah is almighty. یعنی چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ پیر کاٹو چور کے. But whoever repents after their wrongdoings and mends their ways, Allah will surely turn to them in forgiveness. اچھا یہاں پہ اللہ میں نے ذکر نہیں کیا اس بات کا کہ اس کو سزا ملے گی, ملنے کے بعد. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کیڑے نہیں نکال رہا فضول میں کہ نٹ پک نہیں کر رہا, لیکن یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اگر آپ نے یہ دعویٰ کرنا ہے کہ ہم نے ایک صاف کتاب لکھی ہے سب کے لیے سمجھنے کے لیے, جب یہاں پہ یہ ذکر ہو سکتا ہے کہ پکڑے جانے سے پہلے اگر وہ معافی مانگ لیں تو ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ ذکر کیوں نہیں ہوا کہ پکڑے جانے سے پہلے اگر وہ معافی مانگ لیں اور اپنے راستے بدل لیں تو یعنی سدھر جائیں تو پھر ان کو اللہ میاں معاف کرنے والا. یہ ساری انٹرپریٹیشن کے مسئلے, چاہے جتنا مرضی حقیقت لے ہیں, جو لٹرلسٹ ہو وہ بھی اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرے گا جیسے اور کرے گا. اب یہ دیکھیں اس کا 3 مطلب میں بتا دیتا ہوں. But whoever repents after their wrongdoings and mends their ways, یعنی جو بھی افسوس کرے اور اپنے راستے بدل لے, اللہ شورلی اس کو معاف کرنے والا. اس کو اس طرح بھی انٹرپریٹ کیا جا سکتا کہ نہیں سزا ہاتھ کاٹنے کے بعد اگر وہ سدھر جاتا تو پھر اللہ اس کو معاف کر دے گا. پھر آپ پوچھیں گے معاف کرنے کی کیا ضرورت, ہاتھ تو کاٹ گئے پھر اس کو. یا تو پہلی میں یہ آپشن ہے کہ ہاتھ کٹ گئے ہیں
سزا نہیں دی تو پھر تو معافی کی بات بھی ہے. یعنی اگر میں کوئی آپ کو گالی دوں, آپ میرے منہ پہ تھپڑ مار دیں, پھر آپ نے چلو میں نے معاف کیا, میں کہوں بھائی اب مجھے آپ کی معافی کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے اپنا بدلہ لے لیا میرے سے, یہی ہوگا نا مطلب. تو یا پھر تو تھپڑ کیوں مارا, یا تو معاف کرو تھپڑ مارنے سے پہلے. تو اس میں اللہ میاں کہہ رہے ہیں جو ہاتھ کاٹ دیے ہیں, تو اگر اس نے اپنا راستہ بدل لیا, سدھر گیا, تو پھر اللہ میں اس کو معاف کرنے والا. تو اس کا مطلب اس کا ہاتھ نہ کاٹو. اچھا چلو ہاتھ کاٹ دیا, تو اس کا مطلب پھر معاف کس لیے کیا؟ وہ جنت کے لیے معاف کیا, ہاتھ کاٹنے سے بچنے کے لیے نہیں کیا. اس کو انٹرپریٹ کیا جا سکتے ہیں, دو طریقے ہیں اس کو ڈفرنٹ انٹرپریٹ کرنے کے. اور غالب I don't know if you're listening maybe you can interpret it in some other way as well if you want to. تو یہ انٹرپریٹیشن تو کوئی بھی کر لے, تو چاہے جتنا مرضی بھابی ہو یا جو مرضی ہو, اس آیت کو جیسے مرضی توڑ مڑوڑ کے بنائی جاؤ. تبھی تو آپ لوگ پھر غالب اس کو غامدی کو پسند کوئی نہیں کرتا, تو کوئی انجینئر کو پسند نہیں کرتا, تو کوئی مفتی مسعود کو پسند کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والا ایک انسان تھا جو شعر و شاعری کے چکر میں زیادہ پڑھا رہا. شعر و شاعری میں جب یہ باتیں لکھی جاتی ہیں تب زیادہ ہوتا ہے, اور اتنی بڑی باتیں جب کی جائیں گی تو اس کا تضاد کہیں نہ کہیں سے تو ملے گا. جیسے یہ تضاد میں نے آپ کو دکھایا, یہ تضاد کے یہاں پہ پہلے پکڑنے سے پہلے پکڑ لو گے تو ٹھیک ہے, پکڑنے کے بعد نہیں چھوڑنا اس کو. لیکن رسول اللہ خود اپنے قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں یہاں پہ کہ بھائی تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. طارق مسعود کو آپ نے وہ جو حدیث پڑھی تھی نا, اس سے ویسے بیسیکلی اس کو درد بہت ہوا تھا, اسی لیے اس نے ویڈیو بنا دی. وہ تو ویڈیوز آج کل بنا رہے ہیں کافی. ہاں ہمارے نام نہیں لے رہے, پر جلد ہی نام بھی لیں گے مجھے لگ رہا ہے. لوگ ان کو تنگ کر رہے ہیں نا, طارق مسعود صاحب کو, مفتی صاحب آپ کو لوگ پریشان کر رہے ہیں. اور آپ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جواب دو بھائی, ملحدوں کو جواب دو. بلکہ وہ کہہ چکے ہیں, انہوں نے ایک ویڈیو ڈالی کہ مولویوں حساب دو, ملحدوں کو جواب دو. وہ کہہ رہے ہیں حلوے کا حساب دو, ملحدوں کو جواب دو. وہ بلکہ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کے مستقبل میں صرف ملحد ہوگا اور مسلمان ہوگا. تو ملحد تو ہوگا, وہ تو سائنس پہ یقین کرتا ہوگا, ان چیزوں پہ یقین کرتا ہوگا. مولوی بیچارہ یہی کہہ رہا ہوگا حلوے کتنے نے, فلانی چیز کتنے کی چیز ہے, بس ایسے چکنا سے پے ہونے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.